السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 59 پر ہم پہنچے ہیں. اس میں فرماتا ہے رب العالمین: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. اس ہدایت نامے میں اللہ رب العالمین نے ہمیں اس قوم کے بارے میں بتلا رہا ہے کہ جو قوم اس وقت مسلمانوں کے بہت زیادہ قریب تھی، مدینہ میں خاص طور پر، اور مدینہ میں یہ لوگ خاص طور پر اسی لیے آئے تھے کہ اس آخری نبی کو تلاش کیا جائے اور وہ ہمارے اندر سے ہی رہنما ہو، اور یہ تب ہو سکتا تھا جب وہ خود اس جگہ پہ جا کے بسے جہاں پر ان کو بتایا گیا تھا کہ آخری نبی کا جو ظہور ہوگا وہ اس جگہ پر ہوگا. تو اسی لیے یہ جو بنی اسرائیل تھے، یہ یہودی جو تھے، یہ وہاں پر جا کر مدینہ میں بسنا شروع کر دیا، اور ان کے 3 قبیلے وہاں پر بس رہے تھے، جس کی ایک بنیادی وجہ جو تھی وہ یہی تھی کہ جو آخری نبی آنے والا ہے وہ ہماری ہی قوم سے ہو، ہمارے ہی اندر سے ہو، تاکہ اس کے ذریعے ہم لوگ پھر دنیا پر قبضہ کر سکیں. یہاں پر اللہ رب العالمین اسی قوم کے بارے میں بتاتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے پہلے کتنی ہی ان کو فضیلت بخشی اور کیا کیا انعامات ان کے اوپر کیے، اور اس انعامات کا جواب انہوں نے کس طریقے سے دیا. یہاں پر سب سے آخری جو نعمت اللہ رب العالمین نے کہ ہمارے سامنے گنوائی، فرمایا وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ. کہ اے بنی اسرائیل، اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے کہا تم سے کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ اور کھاؤ پیو جہاں سے چاہو کھلم کھلا، اور جب دروازے سے داخل ہو تو سجدے کی حالت میں داخل ہو، اور یہ کہتے ہوئے داخل ہو حطۃ، تو اس کے بدلے اللہ رب العالمین تمہارے گناہوں کو، تمہارے خطایا کو معاف کر دے گا، اور اللہ رب العالمین احسان کرنے والوں کو اور بڑھا چڑھا کر دیتا ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ فرمایا اللہ رب العالمین نے فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ. جو سب سے پہلا حرف ہے، یہ پھر کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ جو ایک ترتیب کا معنی دیتا ہے کہ جب ان کے اوپر یہ حکم آیا، اس کے بعد، اس کے ایک مرحلے بعد جب یہ پھر لڑائی ہو گئی. اس مرحلے میں کون سا مرحلہ مراد ہے، کون سا وقت مراد ہے، کون سا زمانہ مراد ہے جس کے بعد یہ ہوا؟ یہ وہی زمانہ ہے کہ ان کو حکم ہوا، پھر اس کے بعد انہوں نے اسی طریقے سے اس بستی کے اوپر حملہ کیا، اور پھر اللہ رب العالمین نے ان کے لیے نصرت دی. تو پھر جب یہ داخل ہو رہے تھے اس بستی میں، تو یہ اللہ رب العالمین کا جو فرمان تھا اس کو بھلا بیٹھے تھے، بلکہ صرف بلایا ہی نہیں تھا، بلکہ
اس کا انکار کر رہے تھے اور اس کی مخالفت کر رہے تھے. جب ان سے کہا گیا تھا کہ جب آپ بستی میں داخل ہو تو یہ کہتے ہوئے داخل ہو حطۃ، تو انہوں نے کیا کیا؟ فبدل، پھر انہوں نے تبدیل کر دیا. کنہوں نے تبدیل کر دیا؟ الذین ظلموا، ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا. فبدل الذین ظلموا، پھر تبدیل کر دیا. بدل یبدلو، تبدیل یعنی کہ کسی چیز کو بدل دینا، کسی ایک چیز کو دوسری چیز سے بدل دینا. فبدل الذین ظلموا، بدل دیا. الذین، ان لوگوں نے، یعنی کہ جمع کا صیغہ ہے، ان لوگوں نے بدل دیا جنہوں نے ظلم کیا. الذین ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا اپنے نفسوں پر. قولا، اس کلمے کو، اس قول کو، اس بات کو. غیر الذی قیل لهم، غیر الذی قیل لهم، یعنی کہ اس بات کو تبدیل کر دیا جس کے بارے میں ان سے کہا گیا تھا. جو ان سے کہا گیا تھا، جو بات ان سے کہی گئی تھی، اس کو انہوں نے تبدیل کر دیا. فانزلنا، تو پھر اس کے انجام میں کیا ہوا؟ ہم نے نازل کیا، یعنی کہ اللہ رب العالمین نے نازل کیا. فانزلنا علی الذین ظلموا، پھر اللہ رب العالمین نے نازل کیا ان لوگوں پر جنہوں نے ظلم کیا. علی یعنی کہ ان پر، الذین ان لوگوں پر جنہوں نے، ظلموا جنہوں نے ظلم کیا. رجزن ایک عذاب، من السماء آسمان سے. بما كانوا یفسقون، کیوں، کس وجہ سے؟ بما كانوا، یہ بات سببی ہے، کیونکہ یہ لوگ فساد کرنے والے تھے، کیونکہ یہ لوگ نافرمانی کرنے والے تھے. یفسقون، نافرمانی کرنے والے تھے، یعنی کہ اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرنے والے تھے. کیا مراد ہے اس آیت کا؟ فرمایا اللہ رب العالمین نے فبدل الذین ظلموا، جب ان کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ جب آپ اس بستی میں داخل ہو تو یہ کہتے ہوئے داخل ہو حطۃ، تو انہوں نے اس کو تبدیل کر دیا. فبدل الذین ظلموا، تبدیل کر دیا ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا. اب یہاں پر جیسے کہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ بات جو ہے وہ بنی اسرائیل کے بارے میں ہو رہی ہے، لیکن دوبارہ اللہ رب العالمین نے یہ ان کے بارے میں بتلایا کہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ظلم کیا. یعنی کہ مثال کے طور پر اگر کسی ایک شخص کے بارے میں، محمد کے بارے میں بات ہو رہی ہے، تو محمد کے بارے میں اگر میں کہتا ہوں کہ محمد صبح میرے پاس آیا تھا اور پھر وہ دوپہر میں دوبارہ چلا گیا، تو پھر جب میں اس کے بارے میں ہی اگر کوئی گفتگو کر رہا ہوں تو میں دوبارہ محمد 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 نہیں کہوں گا، بلکہ میں پھر یہاں پر ضمیر کا استعمال کروں گا کہ محمد صبح میرے پاس آیا تھا، پھر اس نے میرے پاس کھانا کھایا، پھر وہ واپس اپنے گھر چلا گیا. تو یہ اس نے اور وہ اور یہ جو الفاظ ہیں یہ کیا ہے؟ یہ ضمائر کہلاتے ہیں، ضمیر کہلاتی ہیں کہ جو ایک انسان کا تذکرہ اوپر ہو چکا ہے پھر دوبارہ اس کا نام لینا بار بار، یہ ایک بات چیت کے خلاف ہے، بات چیت کے آداب کے خلاف ہے. تو اصل ادب کیا ہے کہ آپ نے ایک دفعہ اس کا نام لے لیا، اگر اسی کے بارے میں بات چیت چل رہی ہے تو پھر آپ اس کے لیے ضمیر استعمال کریں گے کہ وہ اس نے اس قسم کی ضمائر استعمال کریں گے، کیونکہ اس سے یہ پتہ چلے گا کہ بات اسی شخص کے بارے میں ہو رہی ہے. یہاں پر اللہ رب العالمین انہی ظالموں کے بارے میں بات کر رہا ہے، لیکن یہاں پہ دوبارہ بتایا الذین ظلموا، تبدیل کر دیا. یعنی کہ اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر صرف آیت میں ہی ہوتا فبدل قولا، کہ اس قول کو تبدیل کر دیا، تو سننے والا جو ہے وہ سمجھ جاتا ہے کہ ان لوگوں کے بارے میں بات کریے، ان لوگوں نے ہی تبدیل کر دیا کہ جو صحرا میں تھے، اور جب ان سے کہا گیا اس بستی کے اوپر آپ لوگ آئیں تو ان سے یہ بھی کہا گیا تھا کہ جب اس بستی میں داخل ہو تو اس حالت میں داخل ہو، تو انہوں نے اس کلمہ جو ان کو کہا گیا تھا اس کو تبدیل کر دیا. ان کے بارے میں ہی بات ہو رہی ہے، لیکن دوبارہ اللہ رب العالمین نے ان کا تذکرہ کیا الذین ظلموا. اور یہ کس چیز کے اوپر زور دیا اللہ رب العالمین نے یہاں پر؟ کیوں دوبارہ اس کا تذکرہ کیا؟ کیا چیز ایسی ہے جس کے اوپر اللہ رب العالمین دوبارہ ہماری یاد دہانی کرانا چاہ رہا ہے؟ یہ وہی ظلم ہے ان کا، یہ ان کے ظلم کے اوپر زور دیا ہے کہ یہ کتنے ہی ظالم لوگ تھے. اسی لیے دوبارہ ان کا یہاں پر تذکرہ کیا کہ یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے ظلم کیا. فبدل الذین ظلموا، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ظلم کیا. قولا غیر الذی قیل لهم، اس قول کو تبدیل کر دیا کہ جو ان سے کہا گیا تھا. غیر الذی قیل لهم، اس قول کو تبدیل کر دیا انہوں نے
جو ان سے کہا گیا تھا کیا کہا گیا تھا؟ حطۃ کہنا ہے، آپ نے جب داخل ہو آپ نے حطۃ کہنا ہے، جس کا مطلب کیا ہے؟ جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین سے ایک معافی کا سوال کرنا ہے، ایک بخشش کا سوال کرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اچھا، یہاں پر اللہ رب العالمین نے بتایا فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم، پھر تبدیل کر دیا ان ظالموں نے اس قول کو کہ جو ان سے کہا گیا تھا۔ تو ان ظالموں کو یہاں پر یہ جو چیز ہے یہ ہمیں یہ فائدہ دے رہی ہے کہ ان کا جو ظلم تھا وہ بہت ہی زیادہ حد سے تجاوز کرنے والا تھا، کہ جب اللہ رب العالمین نے اتنے احسانات ان کے اوپر کیے، جب یہ لوگ صحرا میں تھے، بلکہ اس سے پہلے جب ان کو فرعون سے نجات دی، اور پھر جب یہ لوگ صحرا میں آئے تو وہ بھی ایک بطور عذاب اللہ رب العالمین نے وہاں پر ان کو رکھا تھا، لیکن اس عذاب میں بھی کتنی ہی انعامات اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر کیے۔ اور پھر اس کے بعد جب ان سے کہا گیا کہ اس پر حملہ آور ہو، تو اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے یہاں پر نصرت لکھ دی ہے، تو وہاں پر بھی اللہ رب العالمین نے ان کی مدد کی۔ اور پھر صرف تقاضا ان سے ایک یہ تھا کہ جب داخل ہو تو پھر وہاں پر اللہ رب العالمین سے اپنی مغفرت کا سوال کرو، کیونکہ اللہ رب العالمین کی جتنی تم لوگوں نے نافرمانی کی ہے تو پھر یہ حق بنتا ہے اللہ رب العالمین کے کہ تم اس سے مغفرت کا سوال کرو، تو پھر اللہ رب العالمین تمہیں وہاں پر معاف کر دیتا۔ لیکن یہاں پر بھی انہوں نے زیادتی کی اور اس کلمہ کو تبدیل کر دیا۔ اب یہ کون سا کلمہ تھا؟ صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے جس میں فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ انہوں نے اس قول کو تبدیل کر دیا، کس قول کے ساتھ؟ حبۃ فی شعرۃ، یعنی کہ ان کو کہا گیا تھا کہ حطۃ کہنا ہے آپ نے، لیکن حطۃ کی جگہ انہوں نے کیا کہا؟ حبۃ فی شعرۃ، یعنی کہ بالی میں دانہ زیادہ ہو، یعنی کہ رزق زیادہ ہو، ہمارا رزق کھلے۔ اور انہوں نے رزق کا ایک لالچ کیا وہاں پر کہ ہم یہاں پر آ رہے داخل ہو رہے ہیں کیوں؟ تاکہ ہمارے رزق میں اضافہ ہو، ہمیں اب وہ کھانے کے لیے ملے جو زمین اگاتی ہے، اور دیگر ہمارے معاملات سدھر جائیں۔ تو انہوں نے وہاں پر اس قول کو تبدیل کر ڈالا، قولا غیر الذی قیل لهم، اس قول کو تبدیل کر ڈالا جو ان سے کہا گیا تھا۔ فانزلنا علی الذین ظلموا، تو پھر اس کے انجام میں کیا ہوا؟ اس کے انجام میں اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر نازل کیا، ان لوگوں پر جنہوں نے ظلم کیا۔ دوبارہ واپس وہی چیز کہ اللہ رب العالمین نے دوبارہ ان کے لیے یہ الفاظ استعمال کیے کہ ان لوگوں پر اللہ رب العالمین نے نازل کیا جن لوگوں نے ظلم کیا تھا، ان ظالموں پر اللہ رب العالمین نے نازل کیا، کیا نازل کیا؟ رجزن، ایک عذاب، اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر عذاب نازل کیا، من السماء، آسمان سے، بما كانوا یفسقون، اس لیے کیونکہ یہ لوگ نافرمانی کرنے والے تھے، نافرمان لوگ تھے، ان کی نافرمانی کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ان ظالموں پر ایک عذاب نازل کیا۔ اور اس عذاب کی کیا تفصیلات آتی ہیں وہ بھی ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ جو عذاب تھا یہ طاعون کا مرض تھا، کہ جو یہ عذاب تھا۔ خیر، یہ حدیث میں ظاہری طور پر یہ نہیں آتا کہ یہاں پر یہ جو عذاب نازل ہوا تھا یہ وہ طاعون کا عذاب تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطاعون رجس، کہ طاعون جو ہے وہ رجس میں سے ہے، کہ جو کہ نازل ہوا تھا بنی اسرائیل کے اوپر۔ اب وہ اسی وقت کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ جب یہ ان سے کہا گیا تھا کہ اس بستی میں داخل ہو، اور جب انہوں نے اس کہنے کو نہ مانا، تب جو عذاب نازل ہوا تھا وہ یہی طاعون کی بیماری تھی، یا وہ اس عذاب سے کوئی اور عذاب مراد ہے؟ وہ ایک الگ ایک سوال ہے جو اپنی جگہ پر ہے، لیکن یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طاعون جو ہے وہ رجس میں سے ہے، یعنی کہ وہ عذاب میں سے ہے، اور یہ وہ عذاب ہے جو بنی اسرائیل کے اوپر نازل ہوا۔ اس وقت نازل ہوا یا کسی اور وقت نازل ہوا اس کے بارے میں صراحت موجود نہیں ہے۔ بہرحال ان کے اوپر کسی ایک قسم کا عذاب نازل ہوا، من السماء، آسمان سے، جو کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ یہ لوگ نافرمان قوم تھے، یہ لوگ اللہ رب العالمین کی نافرمانی ہی کرتے جا رہے تھے، اللہ رب العالمین کی فرما برداری نہیں کر رہے تھے، جبکہ اللہ رب العالمین کے ان کے اوپر کئی سارے احسانات موجود تھے۔ پھر اگلی آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا
وَإِذِ اسْتَسْقَى، و اور اذ، اس وقت کو یاد کرو، وہ وقت جب استسقا، جب سوال کیا پانی کا، سقیا کہتے ہیں پانی کا، پانی کو یعنی کہ آپ کو جب پیاس لگ رہی ہوتی ہے اس کے لیے جو پانی کی طلب ہوتی ہے تو اس کو سقیا، اور استسقا یہ جو سین شروع میں آیا ہے یہ طلب کے لیے آیا ہے کہ پانی کی طلب، ٹھیک ہے؟ تو یہ استسقا اسی طریقے سے جو نماز استسقا ہوتی ہے یعنی کہ وہ کیا ہوتی ہے، وہ دعا ہوتی ہے اللہ رب العالمین سے پانی کی طلب کے لیے۔ وَإِذِ اسْتَسْقَى، جب سوال کیا پانی کا موسیٰ علیہ السلام نے، لِقَوْمِهِ، اپنی قوم کی طرف سے، اپنی قوم کے لیے، اپنی قوم کا نمائندہ بنتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا پانی کا اپنی قوم کی طرف سے، فقلنا، یعنی کہ کس سے سوال ہوا؟ اللہ رب العالمین سے سوال ہوا، تو پھر جواب دیا اللہ رب العالمین نے، فقلنا اضرب، تو اللہ رب العالمین کی طرف سے جواب کیا آیا؟ اضرب بعصاک الحجر، اضرب مارے، بعصاک اپنی لاٹھی کو، الحجر اس چٹان پر یا کسی چٹان پر، فانفجرت، تو پھر پھوٹ پڑا، فانفجرت یعنی کہ پھوٹ پڑا، منہ اثنتا عشرت عینا، منہ یعنی کہ اس میں سے، اس چٹان میں سے، یہ جو ضمیر ہے منہ اس میں سے، یہ لوٹ رہی کس کی طرف؟ چٹان کی طرف جس پر مارا تھا۔ اثنتا عشرت یعنی کہ 12، یہ عدد ہے، تعداد ہے، اثنتا عشر یعنی کہ 12، عینا چشمے، قد علم بے شک جان لیا، کل اناس ہر قوم نے، ہر لوگوں کی جماعت نے، مشربہم اپنے اپنے پینے کی جگہ، یہ جو ہے مشربہم یہ پینے کی جگہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، وہ جگہ یہاں سے مراد ہے جہاں پر پانی پیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہر قبیلے نے، ہر قوم نے، ہر بستی نے اپنے پانی پینے کی جگہ کو جان لیا۔ کلو کھاؤ، یہ فعل امر ہے جس میں اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم دیا جا رہا ہے کہ کھاؤ، لیکن یہ جو حکم ہے یہ واجب کے لیے نہیں ہے، یعنی کہ حکم جو ہوتا ہے اس کی بھی اقسام ہوتی ہیں، کچھ حکم جو ہوتا ہے وہ وجوب کے لیے ہوتے ہیں، واجب ہے کہ نماز پڑھو، تو وہاں جو نماز پڑھنا ہے وہ واجب ہے آپ کے اوپر نماز پڑھنا ہے، لیکن یہاں پر جو ہے کھاؤ، تو یہ وہ واجب کے لیے استعمال نہیں ہوا بلکہ مستحب کے لیے استعمال ہوا کہ آپ لوگ کھا سکتے ہو، اللہ رب العالمین کی طرف سے اجازت ہے، مباح ہے کہ آپ لوگ اس میں کھاؤ پیو، کلو وشربو، کھاؤ پیو، من رزق اللہ، اللہ رب العالمین کے رزق میں سے، ولا تعثوا، اور نہ پھرو، نہ پھرو اس حالت میں کہ فی الارض، اس زمین پر، اس حالت میں کہ مفسدین، تم فساد کرتے ہوئے، فساد کرنے والی حالت پہ اس زمین پہ نہ پھرو۔ تو یہ اس آیت کا ایک سرسری سا ترجمہ ہے۔ اب یہاں پر مراد کیا ہے؟ فرمایا اللہ رب العالمین نے وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، دوبارہ یہ تبدیل ہو گیا، اس سے پہلے جو آیت تھی وہ ایک آگے والے اسٹیپ پہ تھی کہ جب وہ اس صحرا سے جس کا نام سینا ہے، وہ وہاں سے نکل کر جب اس بستی میں داخل ہو رہے تھے تب ان کا کیا حالات تھے، اللہ رب العالمین نے ان کو کہا تھا کہ یہ لفظ کہنا، انہوں نے اس لفظ کو تبدیل کر کر اور دوسرا ایک لفظ کہا تھا، تو اس بارے میں گفتگو تھی۔ اب یہاں پر دوبارہ ایک اسٹیپ پیچھے جایا جا رہا ہے کہ جب یہ لوگ صحرا میں داخل ہوئے تھے، جب انہوں نے وہ انکار کیا تھا اس حکم کا، تو پھر اللہ رب العالمین کی طرف سے ان کو سزا کے طور پر 40 سال تک اس صحرا میں رہنا پڑا تھا۔ تو اس صحرا کے بالکل ابتدائی اس کی بات ہے کہ جب اللہ رب العالمین نے ان کے مسائل حل کیے تھے، سب سے پہلا مسئلہ کیا تھا کہ وہاں پر جو دھوپ تھی وہ بہت زیادہ تھی، اور صحرا میں عموماً یہی موسم رہتا ہے، تو وہاں پر فرمایا تھا اللہ رب العالمین نے وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، ہم نے تمہارے اوپر بادلوں کا سایہ کر دیا تھا، یہ سب سے پہلی نعمت تھی۔ پھر بھوک، دوسری نعمت، دوسری ایک طلب ہوتی ہے انسان کی، ایک قوم کی، ایک بستی کی، کہ اب صحرا میں تو آ گئے ہیں، یہاں پر گرمی ختم ہو گئی ہے، لیکن اب یہ کہ بھوک کا جو سوال ہے وہ کس طریقے سے حل ہوگا، تو وہاں پر اللہ رب العالمین نے ان کا یہ مسئلہ بھی حل کیا۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اللہ رب العالمین نے ان کے لیے منہ اور سلوہ اتارا جس سے ان کی بھوک ختم ہو سکے۔
پھر یہ تیسرا وہاں پر یہ آیا کہ پھر تیسرا ان کا جو سوال تھا، ان کی جو طلب تھی وہ پانی کی ہوتی ہے، کہ اب یہاں پر آ گئے، پانی ایک بیسک چیز ہے آپ کی زندگی کے لیے۔ تو وہاں پر جب پھر ان کا پانی کا سوال ہوا تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اللہ رب العالمین سے کہ اللہ رب العالمین یہاں پر ہمیں پانی بھی درکار ہے، تو اس کے لیے بھی ہمارے لیے کوئی آسانی کرتے۔ تو پھر کیا جواب ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے؟ فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، کہ اس جو لاٹھی آپ کے پاس ہے، آپ کے ہاتھ پر ہے، آپ کے ہاتھ میں جو لاٹھی ہے وہ اس کو ماریں چٹان پر، کوئی خاص چٹان پر یا کسی بھی چٹان پر، یہ دونوں ہی مراد یہاں پر موجود ہیں، یا دونوں میں سے کوئی ایک مراد یہاں پر ہو سکتی ہے۔ یعنی کہ یہ جو الف لام ہے الحجر کا، یہ یا تو آہد کا ہو سکتا ہے، یعنی کہ وہ حجر جس کے بارے میں تم لوگ جانتے تھے، یعنی کہ کوئی خاص حجر جس کے معنی تمہارے ذہنوں میں موجود تھا، تو اس حجر پہ جا کر آپ اس لاٹھی کو مارے۔ تو یا تو یہ الف لام ہمیں یہ فائدہ دے سکتا ہے کہ آہد کا فائدہ ہے کہ اس چٹان پہ جو تم لوگ جس بارے میں جانتے تھے۔ دوسرا معنی اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی بھی چٹان پر، الحجر سے یہاں پر الف لام جو ہے وہ جنس کا فائدہ دے رہا ہے کہ کوئی بھی ایسی چیز جس کو الحجر یعنی کہ چٹان کہا جاتا ہے اس پر اپنی لاٹھی ماریں، جو بھی آپ کے سراؤنڈنگ میں جو بھی پتھر آتا ہے، جو بھی چٹان آتی ہے، اس پر آپ اپنی یہ لاٹھی ماریں تو وہاں پر یہ چیز ہو سکتی ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں اس میں دونوں میں سے کوئی ایک فائدہ ہمیں یہاں سے مل سکتا ہے۔ فن فجارت، تو پھر کیا ہوا جب یہ کام کر گزرے موسیٰ علیہ السلام، تو پھر اللہ رب العالمین کی طرف سے اس چٹان سے پھوٹ پڑا، فن فجرت منہ، اس چٹان سے پھوٹ پڑا جس پر لاٹھی ماری گئی تھی۔ اور یہ جو لاٹھی تھی یہ شروع سے ہی ہم جیسا کہ دیکھتے آ رہے ہیں کہ یہ وہی لاٹھی تھی کہ آگے چل کے ہم کیسے پڑھیں گے کہ جب اللہ رب العالمین نے پوچھا تھا کہ یہ لاٹھی موسیٰ جو تمہارے ہاتھ میں یہ کیا کام کرتی ہے، تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے اس کے بارے میں بتایا تھا کہ میں اس سے ٹیک کا بھی کام لیتا ہوں، میں اپنی بکریوں کو چرانے کا بھی اس سے کام لیتا ہوں، اور اس کے کئی اور کام بھی ہیں۔ تو یہ ایک معمولی سی لاٹھی تھی جس کو اللہ رب العالمین نے بہت سارے معجزات میں موسیٰ علیہ السلام کے استعمال ہوئی۔ سب سے پہلے تو اس کا جو معجزہ تھا وہ یہ تھا کہ یہ جو لاٹھی تھی یہ سانپ میں تبدیل ہو جاتی تھی، کہ جو فرعون کے سامنے جب وہ جادوگر آئے تھے تو ان سے بھی جو مقابلہ ہوا تھا وہ اسی لاٹھی کے اوپر ہوا تھا، اور یہ لاٹھی کو جب پھینکا جاتا تھا تو یہ بہت بڑا ایک اژدہا بن جاتا تھا۔ اور پھر اس کے بعد جو اس سے معجزہ ہوا وہ یہ ہوا کہ جب اس کو پانی میں مارنے کا حکم ہوا تھا، جب آگے سامنے سمندر تھا اور پیچھے فرعون اور اس کا لشکر تھا، تب جا کے اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم دیا تھا کہ اس لاٹھی کو آپ پانی پہ مارے۔ فن فجرت اللہ رب العالمین نے فرمایا تھا کہ یہاں پر پھر یہ جو سمندر ہے یہ اپنی جگہ سے ہٹ جائے گا اور بیچ میں ایک سوکھا راستہ آ جائے گا۔ تیسرا پھر یہاں پر کہ جب ان کو حکم دیا گیا، جب انہوں نے سوال کیا پانی کا، تو یہاں پر پھر ان کو حکم دیا گیا کہ آپ اپنی یہ جو لاٹھی ہے چٹان پر مارے، تو وہاں پر پانی ہٹ گیا تھا، یہاں پر اس چٹان سے پانی جاری ہو جائے گا اللہ رب العالمین کے حکم کے ساتھ۔ تو یہ جو لاٹھی ہے بہت جگہ پر استعمال ہوئی، یہی وہ لاٹھی تھی کہ جس سے موسیٰ علیہ السلام نے جب اس کو چٹان پہ مارا تو کیا ہوا، فانفجرت منہ اثنتا عشرۃ عینا، پھر یہاں سے وہ 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ اور یہ 12 کیوں تھے؟ 12 کی تعداد یہاں پہ کس لیے آئی چشموں کے لیے؟ کیونکہ اللہ رب العالمین نے ان کے لیے جو ان کی جو تقسیم کی تھی وہ وہی 12 کی بنیاد پر کی تھی۔ ہم آگے جا کے پڑھیں گے اس کو۔ فرمایا رب العالمین نے وَقَطَّعْنَا مِنْهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا، کہ ہم نے یہ بنی اسرائیل کو 12 قبیلوں میں تقسیم کیا تھا، یعنی کہ یعقوب علیہ السلام کے جو 12 بیٹے تھے یہی وہ 12 قبیلے بنے کہ جس میں اللہ رب العالمین نے ان کو تقسیم کیا تھا۔ تو پھر اللہ رب العالمین نے ان کے لیے جب پانی کا بندوبست کیا تو ہر قبیلے کے لیے الگ الگ پانی کا بندوبست کیا، تاکہ یہ کہ اس میں ازدحام نہ ہو جائے، رش نہ ہو جائے، اور یہ کہ اس پر آپس میں ان کا جھگڑا نہ ہو جائے۔ اسی لیے اس سب سے بچتے ہوئے حکمت کا تقاضا یہ تھا کہ اللہ رب العالمین نے ان کے لیے 12 الگ الگ چشموں کا انتظام کیا، جو ہر قبیلہ اپنی جگہ کو اس نے متعین کر لیا۔ قد علم كل اناس مشربهم، ہر قبیلے نے، ہر بستی والے نے اپنا یہ جو چشمہ تھا اس کو متعین کر دیا،
تاکہ یہ کہ اس پہ رش نہ ہو اور آپس میں ان کی لڑائی نہ ہو۔ تو 12 قبیلوں نے اپنے اپنے چشموں کو پہچان لیا، اپنے اپنے پینے کی جگہ کو پہچان لیا۔ اب یہ جو جگہ ہے یہ آج کل بھی موجود ہے، اور بہت سارے لوگ وہاں پہ جاتے ہیں اور وہاں پر جا کے اس کو دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے۔ تو یہ کہ وہاں پہ جو حکومت ہے اس نے بھی وہاں پر بورڈ وغیرہ لگایا ہوا ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مارا تھا اور یہاں سے 12 چشمے پھوٹ پڑے تھے۔ تو وہ جو جگہ ہے وہ ابھی بھی متعین ہے، بلکہ وہاں سے ابھی بھی پانی بھی جاری ہے، لیکن یہ کہ ایسی کوئی واضح ثبوت نہیں ملتا، کوئی ایسی صحیح سند کے ساتھ کوئی چیز نہیں ملتی کہ یہ واقعی وہی جگہ ہے۔ ہو بھی سکتی ہے، نہیں بھی ہو سکتی، یعنی کہ اس کا معاملہ ویسے ہی ہے جیسے بنی اسرائیل کی روایت کا ہے کہ جس کے بارے میں اگر ہمارے حکومت ہمارے شریعت میں کوئی اس کی موافقت نہیں آئی اور مخالفت بھی نہیں آئی، تو پھر یہ کہ یہ کام ہو بھی سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا۔ یہ ایک طریقے سے ہم اس کو ایک ایسے مرحلے پہ رکھتے ہیں کہ جہاں پر اس کا اوپر آپ پورا اعتماد نہیں کر سکتے، جیسا کہ ہم باقی اپنے احکامات پر کر سکتے ہیں۔ لہٰذا یہ کہ یہ چیز ہو بھی سکتی، نہیں بھی ہو سکتی، بہرحال یہ کہ حکومت نے وہاں پر ایک ایسا متعین کیا ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے لوگ جہاں پر تھے اور یہ چشمے جہاں پر پھوٹ پڑے تھے۔ تو یہ ابھی بھی آپ یوٹیوب وغیرہ پر دیکھ سکتے ہیں اس کو۔ قد علم كل اناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الارض مفسدين۔ پھر اللہ رب العالمین کی طرف سے ان کو حکم دیا گیا کھاؤ پیو جہاں سے چاہو، اور اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرتے ہوئے زمین پر نہ پھرو، اللہ رب العالمین کی فساد کرتے ہوئے زمین پر نہ پھرو۔ تو یہاں پر بھی اللہ رب العالمین نے جو ان کو حکم دیا کلوا واشربوا من رزق اللہ، اللہ رب العالمین کے رزق میں سے کھاؤ پیو اور نافرمانی نہ کرو اللہ رب العالمین کی، اور اللہ رب العالمین کے زمین پر فساد کرتے ہوئے نہ پھرو۔ ٹھیک ہے، ہر نافرمانی جو ہے وہ ایک فساد ہے، جیسے کہ فرمایا اللہ رب العالمین نے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یعنی کہ زمین پر اور تری پر، سمندر پر جو بھی فساد برپا ہوتا ہے وہ اس کی جو وجہ ہے وہ یہی ہے کہ لوگوں کے ہاتھ کی جو کمائی ہے یہ وہ وجہ بنتی ہے اس فساد کی۔ یعنی کہ لوگ جو اعمال کرتے ہیں، جو برے اعمال کرتے ہیں، جو اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرتے ہیں، یہ جو نافرمانی ہے یہ اس فساد کا باعث بنتی ہے جو زمین پر یا تری پر برپا ہوتا ہے۔ یہ آپ کو باتوں کی سیاق سے پتہ چل جائے گا کہ یہاں پر جو ہے فعل امر جو آیا ہے وہ حکم کے لیے آیا ہے یا پھر مستحب کے لیے آیا ہے، یہ آپ کو اس بات کی سیاق سے پتہ چل جائے گا۔ جیسا کہ یہ فرق وہاں بھی ظاہر ہوتا ہے کہ جس میں فعل امر کا ایک جو صیغہ ہے وہ دعا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین میں سے علم کا سوال کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، اب یہ جو سوال کرنا ہے یہ عربی زبان میں جب آپ اس کو کنورٹ کرتے ہیں تو یہ ایک فعل امر کا صیغہ یہاں پر آپ استعمال کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اب یہ فعل امر جو ہے یہ واقعی امر کے معنی میں آتا ہے، یعنی کہ آپ کیا حکم دے رہے ہیں؟ نہیں، حکم کا معنی میں نہیں آتا، بلکہ آپ سوال کر رہے ہیں، آپ طلب کر رہے ہیں اللہ رب العالمین سے۔ تو وہاں پر جو معنی ہے وہ دعا کا معنی ہے کہ آپ ایک ریکویسٹ کر رہے ہیں، تو وہاں پر بھی جو فعل استعمال ہوتا ہے فعل امر استعمال ہوتا ہے۔ یہ کیسے پتہ چلتا ہے؟ اس سیاق سے پتہ چلتا ہے، انسان جب واقعی سوال کر رہا ہوتا ہے، جب ایک طلب کر رہا ہوتا ہے اللہ رب العالمین سے، اپنی درخواست رکھ رہا ہوتا ہے، تو اس کا ایک معاملہ الگ ہوتا ہے۔ لیکن جب ایک کوئی بڑا شخص کسی چھوٹے شخص سے جب اس کو حکم دے رہا ہوتا ہے تو پھر وہ ایک بات کہنے کا انداز جو ہے وہ آپ کو یہ بتاتا ہے کہ یہاں پر امر مراد ہے یا دعا مراد ہے یا مستحب مراد ہے یا کون سا صیغہ یہاں سے مراد ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر جب موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا پانی کا، تو اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ حکم آیا کہ آپ اپنی لاٹھی کو اس چٹان پہ مارے یا کوئی بھی چٹان پہ مارے، تو پھر اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ 12 چشمے ان کے لیے پھوٹ پڑے، اور ہر قبیلے نے اپنے چشمے کو پہچان لیا اور اپنے پینے کی جگہ کو پہچان لیا۔ تو پھر اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ ان کو کہا کہ کھاؤ پیو
اور اللہ رب العالمین کی نافرمانی نہ کرو، اس زمین پہ فساد کرتے ہوئے نہ چلو پھرو۔ پھر اس کے بعد اگلی آیت جو ہے اس میں فرمایا اللہ رب العالمین نے وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى، اور اس وقت کو یاد کرو جب تم نے کہا تھا اے موسیٰ، لن نصبر، ہم ہرگز صبر نہیں کریں گے، علی طعام، اس کھانے پر، واحد، کہ جو ایک ہی ہے، یعنی کہ ہم ایک ہی کھانے پر ہرگز صبر نہیں کریں گے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ، جب تم نے کہا تھا یا موسیٰ، اے موسیٰ، لن نصبر، ہم ہرگز نہیں صبر کریں گے، نصبر یہ فعل مضارع ہے، جمع کے صیغہ ہے، لن نصبر، ہم ہرگز صبر نہیں کریں گے، علی طعام واحد، علی طعام واحد، ایک ہی قسم کے کھانے پر، ایک ہی قسم کے کھانے پر ہم صبر نہیں کریں گے ہرگز۔ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ، تو دعا کریں آپ، فدعو، دعا کریں آپ، لنا، ہمارے لیے، ہماری طرف سے، ربک، اپنے رب سے، آپ کے رب سے ہماری طرف سے دعا کریں، یخرج لنا، کہ وہ ہمارے لیے نکالے، یخرج خرج سے ہے کہ وہ نکالے ہمارے لیے، لنا ہمارے لیے، مما تنبت الارض، اس میں سے کہ جو زمین اگاتی ہے، مما، اس میں سے جو، تنبت الارض، جو زمین جو اگاتی ہے، تنبت یعنی کہ نبات سے ہے، تنبت جو اگاتی ہے، زمین، الارض زمین، من بقلها، اپنی سبزیوں میں سے، اپنی ترکاریوں میں سے، وقثائها، اور اپنی ککڑیوں میں سے، وفومها، اور اپنی گندم میں سے، وعدسها، یا اپنی دالوں میں سے، مسور میں سے، وبصلها، اور اپنی پیاز میں سے۔ قال، کہا، اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خیر، اتستبدلون، کیا تم، استبدال یعنی کہ بدلنا چاہتے ہو، ایک چیز کو ہٹا کر دوسری چیز لانا چاہتے ہو، بالذی هو ادنى، اتستبدلون الذي هو ادنى، اس کو، الذی یعنی کہ اس کو، جو، هو ادنى، جو کہ ادنا ہے، کمتر ہے، بالذی، اس سے، جو، ہوا خیر، جو کہ زیادہ بہتر ہے، یعنی کہ تم بدلنا چاہتے ہو ایک کمتر چیز کو ایک بہتر چیز سے، یعنی کہ نارمل چیز میں، دنیاوی معاملات میں انسان کا کیا تقاضا ہوتا ہے کہ وہ جو خراب چیز ہے اس کو بدلے کسی بہتر چیز سے، ٹھیک ہے، یہ دنیاوی معاملہ ہوتا ہے، لیکن یہاں پر کیا ہے، یہاں پر تم ایک چیز ایسی بدلنا چاہ رہے ہو کہ جو تمہارے پاس بہتر ہے، اس سے بدلنا چاہ رہے ہو کہ بہتر نہیں ہے، جو اس سے ادنا ہے، الذی هو ادنى الذی هو خیر، تم بدلنا چاہ رہے ہو بہتر چیز سے، اور یہ کس طرف اشارہ ہو رہا ہے، یہ اشارہ وہی پیچھے جو چیز گزر چکی ہے اس کے بارے میں ہو رہا ہے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ان کو کیا ملا تھا، کھانے کے لیے منہ اور سلوا، اور یہاں پر یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک کھانے پر گزارا نہیں کر سکتے، اب ہمیں وہ چاہیے کہ جو زمین اگاتی ہے۔ تو یہاں پر پھر فرمایا گیا ان سے کہ تم کیا ایک ایسی چیز کو بدلنا چاہ رہے ہو کہ جو ادنا ہے، یعنی کہ جو زمین اگاتی ہے، لازمی بات ہے وہ ایک ادنا چیز ہے، بالذی ہوا خیر، اس سے کہ جو اس سے زیادہ بہتر ہے، جو اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے اختیار کیا اور تمہیں یہاں پر صحرا میں بھی وہ کھانا دے رہا ہے، یہ مراد ہے کہ اتستبدلون الذی هو ادنى بالذی هو خیر، اهبطوا مصرا، تو پھر اتر جاؤ، اتر آؤ، مصرا، اس شہر میں یا کسی بھی شہر میں، اهبطوا مصرا، کسی بھی شہر میں اتر جاؤ، فإن لكم ما سألتم، تو پھر وہاں تم پاؤ گے، فإن لكم، وہاں پر تمہارے لیے ہوگا، ما سألتم، جو کچھ تم مانگتے ہو، جو کچھ تم مانگ رہے ہو، فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة، اور ڈال دیا گیا ان کے اوپر، علیہم الذلة، ان پر ڈال دیا گیا کیا، ذلت، والمسکنہ، اور محتاجگی، ان کے اوپر ذلت اور محتاجگی اللہ رب العالمین کی طرف سے ڈال دی گئی، وباءوا بغضب من اللہ، اور وہ لوٹے اس حالت میں کہ اللہ رب العالمین ان سے ناراض تھا، اللہ رب العالمین کی ناراضگی کے ساتھ وہ لوگ وہاں سے لوٹے۔ ذلك بأنهم، یہ اس وجہ سے، یہ اس لیے کیونکہ
کیا وجہ تھی؟ كانوا يكفرون بالله كانوا يكفرون بآيات الله، کہ یہ لوگ کفر کرنے والے تھے، یہ انکار کرنے والے تھے اللہ کی آیتوں کا، بآیات اللہ، اللہ رب العالمین کی آیتوں کا انکار کرنے والے تھے، اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا انکار کرنے والے تھے۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور قتل کرنے والے تھے، یقتلون قتل کرنے والے تھے، النبیین نبیین کا، پیغمبروں کا، بغیر الحق بغیر کسی حق کے ساتھ، یعنی کہ بغیر کسی حق کے ان کو قتل کرنے والے تھے۔ ایک قتل ہوتا ہے جو کہ حق کے ساتھ ہوتا ہے، کسی نے کوئی جرم کیا اور وہ جرم کی سزا یہ بنتی ہے کہ اس کو قتل کیا جائے، تو یہ ہو گیا قتل کرنا حق کے ساتھ۔ یہاں پر ہے بغیر کسی حق کے ان کو قتل کرنا، بغیر ان کے کوئی جرم کے، بغیر ان کی کوئی، انہوں نے کوئی ایسا جرم نہیں کیا تھا، ان کی کوئی ایسی سزا نہیں تھی، اس کے بغیر ان کو قتل کر دیا گیا۔ تو یہ انبیاء علیہ السلام کو قتل کیا کرتے تھے بغیر کسی وجہ کے، بغیر حق۔ ذالک بما عصوا، اور یہ اس لیے کیونکہ یہ لوگ گناہ گار تھے، نافرمانی کرنے والے تھے۔ ذالک بما عصوا وكانوا يعتدون، اور یہ حد سے تجاوز کرنے والے تھے، حد سے بڑھ جانے والے تھے، یعنی کہ یہ جو عمل کرتے تھے اس کی ان کے پاس اور کوئی وجہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ یہ لوگ نافرمانی اور اپنے حد سے بڑھ جانے والے تھے۔ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک اور آیت ان کے اوپر نازل ہوئی۔ فرمایا کیا؟ فرمایا اس میں اللہ رب العالمین نے وَإِذْ قُلْتُمْ، اور اس وقت کو یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام کو تم لوگوں نے کہا تھا کہ ہم ہرگز، یہ ایک اور اللہ رب العالمین کی طرف سے نعمت ان کو گنوائی جا رہی ہے اور ان کی سرکشی ان کو بتلائی جا رہی ہے، کہ اس وقت کو یاد کرو کہ جب تم نے کہا تھا کہ اب ہم ہرگز ایک ہی کھانے پر اکتفا نہیں کر سکتے، ہم ہرگز ایک ہی کھانے پر صبر نہیں کر سکتے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، جب تم نے موسیٰ سے کہا تھا لَن نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، ہم ہرگز صبر نہیں کر سکتے ایک ہی قسم کے کھانے پر۔ اور انہوں نے یعنی کہ منہ اور سلوہ اور ان کے لیے جو پانی جاری تھا، اس سب کو انہوں نے ایک کھانا کیوں کہا؟ کیونکہ یہی کھانا یہ لوگ ایک عرصے سے تقریباً 40 سال تک یہ لوگ یہی کھانا پر اکتفا کیے ہوئے تھے اور یہی کھانے پر چل رہے تھے۔ تو اب انہوں نے یہ کہا کہ ہم اس کھانے پر، اس ایک قسم کے کھانے پر ہم نہیں ہرگز برداشت کر سکتے اس کو۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ، یعنی کہ یہاں پر ایک سوچنے والی بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ان کو ایک سزا کے طور پر یہاں پر رکھا گیا تھا، اور یہ پہلے قسم کے مجرم ہوں گے کہ جو اپنی اس سزا سے جب یہ بالکل اکتا گئے تو یہ انہوں نے اپنے اس چیز کا اظہار کیا، تو پھر تب بھی اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر یہ احسان کیا اور ان کو ایک اور چیز کی طرف رہنمائی کی ان کی، جبکہ یہ کہ ان کے اوپر اس جیل میں بھی، اس سزا میں بھی اللہ رب العالمین کی کتنے ہی احسانات ان کے اوپر تھے۔ یہاں پر انہوں نے کیا کہا؟ یہاں پر انہوں نے کہا کہ اب ہم اس ایک ہی کھانے سے اکتا گئے ہیں، تو فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ، تو آپ دعا کریں اپنے رب سے ہمارے لیے۔ اور یہاں پر بھی ایک جو ان کے الفاظ ہیں اس میں ایک قسم کی سرکشی معلوم ہوتی ہے، کہ انہوں نے کیا کہا کہ آپ اپنے رب سے سوال کریں، یہ نہیں کہا کہ آپ ہمارے رب سے سوال کریں، ہمارے بارے میں سوال کر رہے ہیں، ہمارے رب سے سوال کریں جس نے ہمارے اوپر اتنے انعامات کیے، نہیں، بلکہ کیا کہا کہ آپ اپنے رب سے سوال کریں۔ یہ ان کا کہنا بالکل ایسے ہی تھا کہ جیسے جب ان سے کہا گیا تھا کہ آپ اس بستی پر حملہ کریں، تو انہوں نے تب بھی کیا کہا تھا کہ اذهب انت وربك فقاتلا انا هنا قاعدون، کہ آپ اور آپ کا رب جا کے لڑ لیں اور ہم تو یہاں پر ہی بیٹھے ہیں۔ یہاں پر بھی انہوں نے اسی قسم کے الفاظ کا استعمال کیا، فادع لنا ربک، کہ آپ اپنے رب سے سوال کریں اس بارے میں، اپنے رب سے گفتگو کریں اس بارے میں کہ اب ہم اس کو صبر نہیں کر سکتے، لہٰذا ہمارے لیے کوئی اور کھانے کا بندوبست کیا جائے۔ کیا وہ کھانا ہے؟ کس چیز کا بندوبست کرنے کا کہہ رہے ہیں؟ یخرج لنا مما تنبت الارض، کہ جو زمین سے اگتا ہے، ہمیں اب وہ کھانا چاہیے کہ جو زمین سے اگتا ہے، جو نارمل لوگ کھاتے ہیں، مما تنبت الارض من بقلها، جو نارمل لوگ جو سبزیاں کھاتے ہیں، جو زمین اگاتی ہے اپنی سبزیوں میں سے، وقثائها، اور اپنی ککڑی میں سے۔ سبزی ترکاری یہ تو معروف ہے کہ جو بقل جس کو کہتے ہیں عربی زبان میں، اور یہ خاص طور پہ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے جس کا تنا نہیں ہوتا، یعنی کہ
جو فروٹ اور پھل لگتے ہیں وہ درختوں پہ لگتے ہیں، تو درخت کا ایک تنا موجود ہوتا ہے، لیکن جو سبزی اور ترکاری اور اس قسم کی جو چیزیں ہیں ان کا تنا نہیں ہوتا بلکہ ڈائریکٹ زمین سے نکلتی ہیں، اور ان کے جو پودے ہوتے ہیں وہ بھی زمین پہ لگے ہوتے ہیں، ان کو کوئی تنا نہیں ہوتا۔ تو یہ اس قسم کی جو چیز ہوتی ہے اس کو بقل کے یہ معنی میں آتا ہے، یعنی کہ سبزیاں اور ترکاریاں اس میں شامل ہو جاتی ہیں۔ وغثائها، اور ککڑی، اور ککڑی جو ہے وہ کھیرے کے مقام پر استعمال ہوتی ہے، کھیرے جیسا اس کا ذائقہ ہوتا ہے اور کھیرے سے تھوڑی سی لمبی ہوتی ہے۔ وفومها، اور گندم، اور یہاں پر یہ جو اس کا تشریح ہے یہ ابن عباس سے ثابت ہے کہ اس کی گندم اس کا جو تشریح کی تھی وہ انہوں نے گندم کی تھی کہ اس سے مراد گندم ہے۔ وعدسها، اور اس کی دالیں جس میں مسور کی دال شامل ہوتی ہے۔ وبصلها، اور اس کے پیاز جو اس میں اگتے ہیں۔ یہاں پر آخری میں جو ہا ہا آ رہا ہے یہ ساری ضمیریں ہیں جو کہ لوٹ رہی ہیں کس کی طرف؟ اس زمین کی طرف۔ اس زمین کی ککڑیاں، زمین میں سے جو اگتی ہیں جو ککڑیاں، جو ترکاری، جو اس میں گندم، جو اس میں مسور، اور جو اس میں پیاز ہوتی ہے۔ قال، تو ان سے کہا گیا۔ اب یہاں پر جو ہے وہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کس نے ان سے کہا؟ تو ایک تو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کے اس طلب کے جواب میں کہا، یا پھر یہ کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان کے اس سوال پر کہا کہ جب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ سوال کیا اور ان سے یہ طلب کیا کہ آپ اپنے رب سے کہیں کہ ہمارے لیے کوئی اور بندوبست کرے اور اس میں سے کرے کہ جو زمین اگاتی ہے، اب ہم اس پہ صبر نہیں کر سکتے، تو پھر یہ جو جواب دیا یہ کس نے دیا؟ تو ظاہری طور پہ یہی لگتا ہے کہ یہاں پر موسیٰ علیہ السلام نے ان کو یہ جواب دیا کہ تم کیا ایک ایسی چیز کو تبدیل کرنا چاہتے ہو؟ قال اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، کہ کیا تم ایک ایسی چیز کو تبدیل کرنا چاہتے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم کیا ایک ایسی چیز کو تبدیل کرنا چاہتے ہو جو کہ بہتر ہے اس چیز سے کہ جو کہ اس سے ادنا ہے، یعنی کہ تمہارے پاس ابھی جو موجود ہے، جو منہ و سلوہ اللہ رب العالمین نے تمہارے اوپر انعامات کیے ہیں، تو وہ ایک ایسی چیز ہے جس پہ تمہیں کوئی کسی قسم کی کوئی تمہیں محنت اور مشقت نہیں کرنی پڑتی، بلکہ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہی آتا ہے۔ مننا جیسے کہ ہم لوگوں نے پچھلے دروس میں دیکھا کہ مننا کا کیا چیز، کیا کون کون سی چیزیں جو مننا میں داخل ہوتی ہیں، اور وہ مننا کہتے ہی ایسی چیز ہوتا ہے کہ جس میں کوئی محنت مشقت نہیں لگتی، یعنی کہ انسان کو جو زمین سے چیزیں ہوتی ہیں نارمل حالات میں اس میں ایک محنت اور ایک مشقت لگتی ہے، پہلے بیج ڈالنا پڑتا ہے، پھر اس کو پانی دینا پڑتا ہے، پھر اس کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ تو یہ جو من ہے اس میں انسان کی کوئی محنت اور مشقت نہیں ہوتی، بلکہ یہ خاص فطرتی طور پہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ان کو مل رہا تھا۔ اور سلوہ جو ہے وہ بھی ایک قسم کا پرندہ کہ جو کہ یہ ان کے پاس آ جائے کرتے تھے اور یہ آسانی کے ساتھ اس کا شکار کیا کرتے تھے، اس میں بھی کوئی ایسی محنت اور کوئی ایسی ایفرٹ ان کی نہیں لگتی تھی، جبکہ یہ جو چیز جس کے سوال کر رہے تھے اس میں یہ ساری چیزیں موجود تھی، ان کو ٹائم درکار تھا، ان کو اس میں محنت درکار تھی، ان کو اس میں مین پاور چاہیے تھا، یہ ساری چیزیں اس میں لگتی ہیں۔ پھر جو پانی ان کو دستیاب ہوتا وہ بھی وہاں پر بالکل ایک آسان طریقے سے ہوا تھا، جبکہ بہت ساری جگہوں پر بہت گہرا جب زمین پہ کھڈا ہوتا ہے، جب زمین پہ کھودا جاتا ہے تو بہت اندر جا کر پھر پانی دستیاب ہوتا ہے، جو کہ ان کو اللہ رب العالمین نے آسانی کے ساتھ لے لیا تھا۔ اسی لیے ان کو یہ جواب دیا گیا کہ کیا تم ایک ایسی چیز جو کہ بہتر ہے اس کو تبدیل کرنا چاہتے ہو ایک ایسی چیز سے کہ جو اس سے زیادہ ادنا ہے؟ قال اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فان لكم ما سالتم، تو پھر جاؤ کوئی بھی ایسے شہر میں اتر جاؤ تو وہاں پر اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ چیزیں دستیاب ہیں، یعنی کہ یہ چیزیں اللہ رب العالمین سے سوال کرنے کا، یہ چیزیں اللہ رب العالمین سے سوال کرنے کا کوئی بات نہیں بنتی، بلکہ یہ جو نعمت ہے یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے موجود ہے اس زمین پر، اور شہروں میں یہ چیزیں مل جاتی ہیں، تو تم کسی بھی شہر میں اتر جاؤ۔ یہاں پہ جو مصر ہے اس سے مراد کوئی بھی شہر ہے، بلکہ یہ وہ مصر مراد نہیں ہے، کیونکہ اگر یہ وہ مصر جگہ مراد ہوتی، وہ ایک جگہ جس کو مصر کہا جاتا ہے وہ مراد ہوتا، تو پھر اس پہ تنوین نہیں آتی۔ مصرن جیسے کہ آخری میں تنوین آئی ہے، دو زبر آئے ہیں، کیونکہ جو بھی جگہوں کے نام ہوتے ہیں وہ مصارف میں سے ہوتے ہیں اور اس پہ تنوین نہیں آتی، اگر ایسا ہوتا تو وہاں پہ صرف مصرا آتا ایک زبر کے ساتھ۔
تو یہاں پر جب تنوین آئی ہے تو اس سے مراد ہمیں پتہ چلا کہ یہ کوئی بھی اس سے شہر مراد ہے، کہ کسی بھی شہر میں اتر جاؤ تو وہاں پر اللہ تعالیٰ کی یہ نعمتیں جو ہیں یہ دستیاب ہے۔ فإن لكم ما سألتم، تو کسی بھی شہر میں اتر جاؤ تو وہاں پر جو تم لوگ جو چیز کا تم لوگ سوال کر رہے ہو وہاں پر یہ موجود ہے۔ فإن لكم ما سألتم، تو تمہارے لیے یہ چیزیں وہاں پر دستیاب ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ وضربت عليهم الذلة، اور ان کے اوپر ذلت اللہ رب العالمین کی طرف سے ڈال دی گئی، والمسکنہ، اور محتاجگی ان کی طرف اللہ رب العالمین کی طرف سے ان کے اوپر ڈال دی گئی۔ وباءوا بغضب من اللہ، اور یہ لوٹے وہاں سے اس حالت میں کہ اللہ رب العالمین کا غضب ان کے اوپر دستیاب تھا۔ یہاں سے ہم لوگ انشاءاللہ اگلی کلاس میں مکمل کریں گے۔ وضربت علیہم الذلہ سے کہ ان کے اوپر ذلت ڈال دی گئی، یہاں سے انشاءاللہ تفصیل ہے، ہم اگلی کلاس میں انشاءاللہ مکمل کریں گے۔ تو باقی کہ ہمارے پاس تھوڑا ٹائم رہ گیا، ابھی تک جو ہم لوگوں نے پڑھا اس کے بارے میں اگر آپ لوگوں کو کوئی سوال ہے تو وہ پوچھ سکتے ہیں، اور یہ کہ اگر کوئی پوائنٹس دینا چاہے تو بالکل پوائنٹس بھی دے سکتے ہیں تاکہ ہم کل سے اس کے اوپر پریکٹس شروع کر سکتے ہیں۔ جی کسی کا کوئی سوال ہے؟ کسی کا کوئی سوال نہیں ہے تو پھر بس یہاں پر اکتفا کرتے ہیں، باقی ایک کلاس میں انشاءاللہ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین جو بھی ہم نے سنا تو اس کے اوپر اللہ رب العالمین ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمارے ذہنوں کو ہمارے دلوں کو اس پر کھول دے تاکہ ہمیں یہ جو چیز اللہ رب العالمین ہمیں بتانا چاہ رہا ہے، جو پیغام اللہ رب العالمین ہمیں دینا چاہ رہا ہے، اس سے ہم لوگ صحیح طریقے سے فائدہ اٹھا سکیں اور اس کے اوپر صحیح طریقے سے عمل کر سکیں، اور اللہ رب العالمین ہمارے کسی نیت کو ایک سبب بنا دے ہمارے جنت میں داخلے کا۔ اللہ رب العالمین ہمارا حساب و کتاب آسان فرمائے۔ سبحان ربک رب العزة عما يصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔